اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجهود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. نعرہ صلوات. چند دقیقوں کی زحمت ہے، میر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، یہ ان کا وقت ہے، میں تاخیر سے حاضر ہوا ہوں. 10 منٹ کے فضائل، کچھ مصائب، پھر انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں نوخانی پیش فرمائیں گے. ہے میرے ساتھ؟ آپ توجہ ہے آپ کی؟ میرے ساتھ بولتے رہے گا جلدی جلدی ساتھ میں، تاکہ بات مختصر لیکن مفید پہنچ جائے. مجلس ان امام کی ہے کہ جو حسین کا بھی امام ہے. حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے. وہ حسن کے جن کا نام رسول اللہ نے رکھا، اللہ کے حکم سے رکھا. جب آپ مولا حسن کے نام کی تکرار کرتے ہیں نا تو وحی الہی کو دہرا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جیسے ہی حسن مصطفیٰ کی آمد ہوئی تھی، یہ جتنی ہمارے یہاں سنتیں انجام دی جاتی ہیں نا بچے کی ولادت کے وقت، یہ سب کے سب پہلی مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کی آمد پر انجام دیں اور رسول اللہ نے انجام دی. دیکھو ہر باپ اپنے بچے کے لیے عقیقہ کرواتا ہے، مولا حسن کا عقیقہ خود رسول اللہ نے کروایا تھا. ہر باپ اپنے بچے کے داہنے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت دیتا ہے، رسول اللہ نے اذن فی یمنا و اقام فی یسرا، داہنے کان میں اذان دی مولا حسن کے، بائیں کان میں اقامت دی مولا حسن کے. توجہ کیجئے گا، یعنی جن محمد کی گواہی خود اذان میں شامل ہے، انہوں نے خود حسن کے کان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بھائی مل کے صلوات بھیجو نام ہے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ ہے؟ اس لیے ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں اور علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. اس لیے دیکھو نائب میں منوب کی صفت کا ہونا ضروری ہے. نائب وہی بن سکتا ہے جو منوب جیسا ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا تب بھی بنتا ہی فقط علی کا تھا کہ نائب رسول بنے. تو علی کا وہی نائب ہوگا جو شجاعت حیدری کا حامل ہو، جو سخاوت حیدری کو رکھتا ہو، جو بلاغت حیدری کو رکھتا ہو. وہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں اور علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں. تو دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. جی یہ ہے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. دیکھو جلدی جلدی نعرہ حیدری کی عبادت بھی ساتھ کہتے چلے جاؤ تو اچھا ہے، تاکہ گفتگو مسلسل آگے بڑھتی چلی جائے. جی مولا حسن کی خوشنودی کی خاطر کہنا. اللہم صلی. تب مولا حسن علیہ السلام کل آؤں گا تو تھوڑا سا تفصیل سے اگر وقت مل سکا تو گفتگو کروں گا کہ مولا حسن علیہ السلام کی زندگی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ابتدائی 8 برس اپنے نانا رسول اللہ کی رسالت میں، پھر 30 برس اپنے بابا علی مرتضیٰ کی امامت میں، پھر آخری 10 برس خود مولا حسن کی امامت میں، جس میں ریحانت الرسول مولا حسین علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ہیں. تو حسن کبھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کبھی مولا علی کے ساتھ ہیں، کبھی اپنے بھیا حسین کے ساتھ ہیں. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ 8 برس تک رسول اللہ صرف حسن کا قصیدہ ہی پڑھتے گئے. کاش میری بات پہنچ سکے. کبھی حسن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا. کبھی کسی نے اگر کہہ دیا کہ آپ کو سواری کتنی اچھی ملی تو رسول اللہ نے کہا مجھ سے یہ کہ نہیں کہتے کہ سوار کتنا اچھا ملا. جی اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ حضور نے فرمایا کہ لو کان العقل شخصا لکان الحسن. اگر عقل مجسم ہو کر کہیں آ جائے تو حسن ابن علی ہے. عقل اگر کہیں کسی مجسم شکل میں کامل عقل آ جائے وہ حسن ہے. اب اگر کوئی صلح امام حسن پر اعتراض کرنے والا ہے تو وہ اپنی عقل پر اعتراض کر رہا ہے. ہائے بات پہنچ رہی ہے. اس لیے کہ حسن کامل عقل کا نام ہے. یہ امام حسن علیہ السلام وہ کہتے ہیں نا کہ
قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے. آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں گے. اب قلم سے کام قلم کا لیا ہے شبر نے. یہ عدل کب تھا کہ ارکام ذوالفقار کرے؟ دو مصرے اور پڑھوں، میرے ساتھ چلیں گے. قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے. یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. اور حسن نے وقت دیا، حسین نے مانگا. حسن نے وقت دیا، حسین نے مانگا. یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے. دیکھو اجتماعی نعرہ لگاؤ ایک نجف رسا مولا حسن علیہ السلام کی حسن. جی یو علی. تو یہ مولا حسن کی زندگی کا وہ وقت ہے کہ جو نانا رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے جب بچپن کا زمانہ ہے. بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آ رہا ہوں مسائب پر. کل انشاءاللہ ہو سکا تفصیل سے پڑھوں گا تاکہ جو وقت ہے متعین شدہ اس پر تابوت کی برآمدگی ہو جائے. غور کیجئے گا کہ پھر ایک وقت آیا کہ اپنے بابا کی امامت کا زمانہ. اس میں جو پہلا ڈاکومنٹڈ واقعہ ہے نا امام حسن کا، مولا علی کی امامت کا پہلا ڈاکومنٹڈ واقعہ امام حسن کا پتہ کیا ہے؟ کہ مولا حسن 8 برس کے سن میں بیت الشرف سے نکلے اور مسجد کے ممبر کے پاس آئے. ایک بچہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا. کسی کا بچہ تھا، میں نہیں کہہ سکتا کس کا تھا. کسی کا بچہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا. مولا حسن علیہ السلام نے اس بچے کو آگے کھینچا، اسے ممبر سے اتارا. کہ انزل ان ممبر ابی وذهب الى ممبر ابیک. میرے باپ کے ممبر سے اتر، اپنے باپ کے ممبر پر جا. میرے باپ کے ممبر سے اتر، اپنے باپ کے ممبر پر جا. بزرگ سمجھ کے بچوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھو اس میں مولا حسن نے ایک کام نہیں کہا، اس سے 2 کام کہے. میرے باپ کے ممبر سے اتر، اپنے باپ کے ممبر پر جا. اپنے باپ کے ممبر پر جا، اس میں بھی 2 کام ہے. بچوں کو مثال دے دوں. اچھا میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ جائے. میں آپ سے کہوں یار مجھے کسی چائنیز شاپ سے آرگینک سالٹ لا کر دیجیے گا، تو آپ کو اب 2 کام کرنے ہیں. خالی نمک لانا نہیں ہے، پہلے تو دکان تلاش کرنی ہے. مولا حسن کہہ رہے ہیں میرے باپ کے ممبر سے اتر، اپنے باپ کے ممبر پر جا. یعنی پہلے باپ کا ممبر تو تلاش کر. اگر باپ کا ممبر مل جائے تو باپ کے ممبر پر چلا جا، نہ ملے تو جہنم میں چلا جا. مولا حسن کے نام پر یہ پہلا واقعہ. کل جمل سناؤں گا، فاتح جنگ جمل امام حسن علیہ السلام ہے. جی جنگ جمل امام حسن کی ذوالفقار سے فتح ہوئی ہے، ان کے نیزے سے فتح ہوئی ہے. وہ کل سناؤں گا. ان کے باپ کی زندگی کا ایک واقعہ. مولا علی علیہ السلام نے فخر کیا ہے حسن کے باپ ہونے پر. یہ میں بچوں کو ایک کام دے رہا ہوں چھوٹا سا. نہج البلاغہ کا خط نمبر 6 جا کر پڑھنا. نہج البلاغہ خط نمبر 6. اس میں مولا نے بھی حاکم شام کو خط لکھا ہے. حاکم شام نے اس طرح سے بات کہی تھی کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جواب میں یہ کہنا پڑا، کیونکہ اس نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں. تو مولانا نے کہا تیری کیا اوقات، تو ہم جیسا ہو. اتخوفونی بالحرب، کیا تو مجھے جنگ سے ڈرا رہا ہے. ماں واللہ، خدا کی قسم، ماں بنی امیہ بے اشد باسن من بنی ہاشم یوم بدر. یہ مولا کا خط ہے. مولا نے کہا یاد رکھ بدر کے دن بنی امیہ کی کوئی اوقات نہیں تھی ہم بنی ہاشم کے سامنے. میرے ساتھ دینا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. بدر کے دن کوئی بنی امیہ کی اوقات نہیں تھی بنی ہاشم کے سامنے. اور یاد رکھ انی انا ابو الحسن، میں حسن کا باپ علی بات کر رہا. سبحان اللہ. یعنی علی جیسا کل ایمان جس کے باپ ہونے پر فخر کرے وہ حسن مجتبی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی. مولانا نے کہا انا قاتل بدر، انا قاتل عتبہ و شیبہ و ولید. میں عتبہ کا بھی قاتل ہوں، شیبہ کا بھی قاتل ہوں، ولید کا بھی قاتل ہوں. یعنی تیرے نانا کو بھی میں نے مارا، تیرے نانا کے بھائی کو بھی میں نے مارا، تیرے ماموں کو بھی میں نے مارا. عجب ماموں کے ماموں کو بھی علی نے مارا. بات تمام ہو گئی بس. تو جو ہے آپ کی کہ میں حسن کا باپ علی ہوں.
حسن وہ بیٹا ہے کہ جس پر علی جیسا باپ فخر کرے. بات تمام ہو گئی. کل یہاں سے بات آگے بڑھاؤں گا. یعنی گفتگو تو ظاہر اتنی ہے. مولا حسن علیہ السلام پر میں آپ سے ریکویسٹ بھی یہ کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے نام پر ظلم ہوتا ہے. ہم اپنے ظلم کرتے ہیں. ہم پتہ کیا ظلم کرتے ہیں؟ ہم یہ ظلم کرتے ہیں. آپ جہاں کے امام بارگاہ میں جا کے دیکھیے, وہاں مولا حسین علیہ السلام کے نام کا پرچم ہوگا, ہونا چاہیے. مولا غازی ابوالفضل عباس السلام کے نام کا پرچم ہوگا, ہونا چاہیے. مولا حسن کے نام کا پرچم آپ کو کم نظر آتا ہے؟ مولا حسن کے نام کا علم ہونا چاہیے. مولا حسن کے نام کا پرچم ہونا چاہیے. مولا حسن کے نام کا لکھا ہوا بینر ہونا چاہیے. آپ کو امام بارگاہ میں مولا حسین کے نام کا ہونا چاہیے, مولا غازی عباس کے نام کا بھی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں مولا حسن کے نام کا ضروری ہے. جیسے 3 شعبان المعظم کا جشن مناتے ہو نا امام حسین کے لیے, ویسے ہی 15 رمضان اسی شان و شوکت سے مناؤ امام حسن کے لیے. تو جو ہے یہ وہ ظلم ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام پر. میں نے کہا حسن حسین کا بھی امام ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے, اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. تو جو ہے آپ کے میرے ساتھ پڑھو گے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے, اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. حسن کی خدمت میں کون کون آیا ہے؟ جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. نئے نئے ردیف ہے, میرے ساتھ پڑھو گے نئے نئے, میں ایک منزل تک لے کے جاؤں گا. ساتھ پڑھو گے میرے انشاءاللہ سے جی, کہ ہے مدحت حسن کے عنوان, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن, اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارماں, اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے. حسن کے دادا کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. تمام ہو گئی بات. تو جو ہے آپ کی اللہم. دیکھو یہ اس مجلس کے شائن شان نہیں ہے, اور امام حسن کے نام کے شائن شان نہیں, کہ نام اتنی آہستہ صلوات بھیجیں, یہاں سے وہاں تک اتنے مومنین ہیں, بلندتر صلوات بھیجو, نام ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. چند جملے تابوت کی برآمدگی, اس کے بعد ہمارے محترم میر حسن صاحب یہاں پر اپنے فرائض کو انجام دیں گے. 2 جملے کافی ہیں آج کی حد تک, کل انشاءاللہ ہو سکا تو تفصیل سے پڑھوں گا. مولا حسن کے مصائب کا آغاز 50 ہجری سے نہیں. مولا حسن کے پہلے مصائب وہ ہیں کہ مولا مدینہ میں گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب بھی ایام فاطمیہ آئے نا تو پہلا پرسہ مولا حسن کو دیا کر. یہ وہ بیٹا ہے کہ اس مقام سے نہیں گزرتا تھا جہاں ان کی ماں پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا. کبھی مولا حسن علیہ السلام مدینہ کی خاص گلی سے نہیں گزرتے تھے. پتہ اس مدینہ کی گلی میں کیا ہوا؟ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ آپ حیا مانے آتی آپ کچھ کہہ سکیں. بس میں اتنا کہوں گا کہ جیسے حسین سلطنہ سے گرے تھے نا کربلا میں, ویسے فاطمہ مدینہ میں گری تھی, مدینہ کی گلیوں میں. ہائے ہائے, سیدہ کی چادر خاک آلود ہو گئی. حسن مجتبیٰ جب وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے اپنی والدہ وہی مولا حسن ہے کہ جن کے سامنے ان کی والدہ در و دیوار کے درمیان آ گئیں. یہ وہی مولا حسن ہے کہ ان کے سامنے ان کے بابا کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا. یہ وہی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. ان مسائب پر کم توجہ جاتی ہے. جملہ سننا, جنہوں نے اپنے بھائی محسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے, 1/3 نسل سادات شہید ہو گئی. اس لیے کہ سادات جو بھی ہیں یا حسن کی اولاد میں یا حسین کی اولاد میں, اگر محسن ہوتے تو 1/3 سادات اور ہوتے حسن کے سامنے. جی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہی وہی حسن ہے کہ جنہوں نے باپ کے سر پر ضربت دیکھی, باپ کا زخمی سر دیکھا ہے. علی نے حسن کو آگے کر کے حسن کی امامت میں نماز مکمل کی. حسن نے علی کو دفن کیا. ایک منزل لیکن وہ آئی, 6 مرتبہ میرے مولا کو زہر دیا گیا. ایک مرتبہ نہیں زہر دیا گیا, بار بار زہر دیا جاتا تھا. کتنا مظلوم ہے وہ امام جس کے اپنے اس کے پیروں پر خنجر مار دے, جس کے اپنے اسے ایسے ناموں سے بلائے کہ میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا, یا مظلوم مولا حسن, بار بار زہر دیا گیا. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ گھر کے اندر سے جس کی بیوی اس کی قاتل بن جائے, 1 لاکھ درہم دیے گئے.
اور کچھ اور وعدے کیے کہ بس میں کہہ نہیں سکتا یہاں پر. بس ایک مرتبہ مولا حسن نے رات کے اندھیرے میں ایک پانی کا جام نوش فرمایا جس میں زہر ملا ہوا تھا. تڑپ کر کہا میرا کلیجہ کٹ گیا. کلیجے کے ٹکڑے لگن وغیر رہے تھے. مولا حسین تڑپ کر آئے, ایک جملہ کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے بھیا حسین میرے جیسے مصائب ہو لیکن آپ جیسے مصائب کسی. صداؤں کو آزاد کرنا نام ہے امام حسن علیہ السلام پر. آج مولا حسین پرسہ لینے آئے ہیں کربلا سے. دیکھو محرم میں ہمیشہ کہتے ہیں حسین کے مصائب ہیں, حسن پرسہ لینے آئے ہیں. آج جملہ بدل رہا ہو, آج حسن کے مصائب ہیں, حسین کربلا سے پرسہ لینے آئے ہیں. اے مولا حسن کتنے مظلوم ہیں آپ, جنت البقیع میں کوئی مزار نہیں. ہائے ہائے ہاں جی, اسی طرح سے حق یہی ہے, نام ہے مولا حسن پر حق یہی ہے. دیکھو مولا حسین بڑے مظلوم ہیں لیکن ابھی 40 پر دیکھا ہے نا, لاکھوں لبیک کیا حسین کہنے والے تھے, کروڑوں کا مجمع تھا, لیکن آج حسن کی قبر پر کوئی نہیں ہے, جنت البقیع میں ماتم کرنے والا کوئی نہیں. مولا حسن کو زہر دیا گیا. بس کل تھوڑے سے اور مسائل پڑھوں گا. حسن کی شہادت ہوئی, حسن کا جنازہ, جب تک یہ نہ پڑھ لوں تو مسائل پورے نہیں ہوتے. حسن کا جنازہ چلا, دیکھو غریب سے غریب کا جنازہ بھی ہو. اے حسن مجتبیٰ قبرستان پہنچے, گھر واپس نہیں آتا. یہ حسن کا تابوت تھا, اتنے تیر برسے, ارے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے, امت مٹا رہی ہے, آثار بن جدن کے, بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے 1000 ہو گئے. قاسم تیرے بدن کے, حسن کا جنازہ پلٹا, بی بی زینب نے تیر نکالے. میں کہوں گا بی بی کربلا میں حسین کے لاشے پر بھی تیر تھے, مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے, کربلا میں زینب کے گردن سے بدے تھے. مولا حسن علیہ السلام کا آئے حسن